السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بس میں ہوا کر دی گئی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ جن، انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ آپ حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف پہنچنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی۔ آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی کو اس لشکر عظیم کے ساتھ اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ دن ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ ہر روز مکہ معظمہ میں 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح فرماتے تھے۔ اپنے لشکر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہیں کے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے بعد مکہ معظمہ میں حج ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعا ملک یمن پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعا کا 1 مہینے کا سفر تھا۔ آپ مکہ معظمہ سے صبح روانہ ہوئے اور وہاں دوپہر کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصے ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا۔ ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یافور تھا۔ یافور اور یمنی ہدہد میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد: تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور: میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد: سلیمان کون ہے؟ یافور: وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرمانروا اور سلطان ہے۔ ان میں بڑی طاقت ہے۔ ہوا ان کی سواری ہے۔ ہر چیز ان کے تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد: میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12,000 سپہ سالار ہیں۔ ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,00,000 سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور: بھائی، میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامون ہوں۔ اگر دیر ہوئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد: نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور بلقیس کی تفصیلی خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور: اچھا چلو۔ دونوں اٹھ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے۔ فرمایا کہ کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ یہ وہ واقعی حاضر نہیں۔ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ پھر باز کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ باز اڑا اور بہت اونچا اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ باز فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا،
गजब हो गया, अपनी फिक्र कर ले। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे लिए कसम खा ली है कि मैं हुदहुद को सख्त सज़ा दूंगा या ज़बह कर दूंगा। हुदहुद ने डरते हुए पूछा, अल्लाह के नबी ने इस हल्फ में किसी बात का इस्तिराना भी फरमाया है या नहीं? बाज ने कहा कि हाँ, उन्होंने फरमाया है कि वो कोई रोशन सनद मेरे पास लेकर आए। हुदहुद ने कहा, तो फिर मैं बच गया, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। फिर बाज और हुदहुद दोनों बारगाह सुलेमानी में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोब व जलाल से फरमाया, हुदहुद को हाजिर करो। हुदहुद बेचारा दम बदम अपनी दुम नीचे किए हुए और ज़मीन में मलता हुआ और कांपता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे सिर से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। उस वक्त हुदहुद ने कहा, हुजूर, अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी को याद कर लीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर उसे छोड़ दिया और उसे माफ़ फरमा दिया। फिर हुदहुद ने अपनी गैर हाज़िरी की वजह बयान की और बताया कि मैं बहुत बड़ी मलिका को देखकर आया हूँ। खुदा ने उसे हर किस्म का सामान, ऐश व इशरत दे रखा है। वह सूरज की पुजारिन है और उसका बहुत बड़ा तख्त है। रिवायत है कि यह तख्त सोने और चांदी का बना हुआ था, बड़े बड़े कीमती जौहर से आरास्ता था। बिल्कीस ने एक मजबूत घर बनवाया था, जिस घर में एक दूसरा घर था और उस घर के अंदर एक तीसरा घर था। फिर उस तीसरे घर में एक चौथा घर था। इसी तरह इसमें पांचवे में छठा और छठे में सातवां घर था। इस सातवें घर में वह तख्त ताले में बंद था और साथ ही गिलाफ उस पर चढ़े हुए थे। उस तख्त के 4 अदद पाए थे, एक पाया सुर्ख याकूत का, दूसरा जर्द याकूत का और तीसरा सब्ज याकूत का और चौथा सफ़ेद मोती का था। यह तख्त 80 गज लंबा था, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा था। बिल्कीस 7 घरों के अंदर रखे हुए उस तख्ते अजीम पर बैठा करती थी। हर घर के बाहर सख्त पहरा और बिल्कीस तक पहुंचने का कोई रास्ता न था। हुदहुद ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बिल्कीस की यह बात सुना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा एक खत ले जाओ और बिल्कीस को पहुंचा आओ। चुनांचे आपने एक खत लिखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और लिखा कि मेरे मामले में बड़ाई जाहिर ना करो और मुसलमान बनकर मेरे हुजूर हाजिर हो। इस खत पर शाही मुहर लगाकर हुदहुद को दे दिया। हुदहुद गया और 7 किलो के पहरों से बेनियाज होकर रोशनदान से गुजरता हुआ बिल्कीस तक जा पहुंचा। बिल्कीस उस वक्त सो रही थी। हुदहुद वह खत बिल्कीस के सीने पर रखकर बाहर निकल आया। बिल्कीस जब उठी तो ये खत पाकर घबराई और आईने सल्तनत में मशवरा तलब किया कि क्या किया जाए। वह बोले, आप डरती क्यों हैं? हम जोर, बात और लड़ने में माहिर हैं। सुलेमान अगर लड़ना चाहता है तो लड़े, हम हार तस्लीम नहीं करते। आइदा जो आपकी मर्जी। बिल्कीस ने कहा, जंग अच्छी चीज़ नहीं है। बादशाह जब किसी शहर में अपने जोर व कुव्वत से दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं सुलेमान की तरफ एक तोहफ़ा भेजूं। सुलेमान उसे कबूल करते हैं या नहीं? अगर वे बादशाह हैं तो वे तोहफ़ा कबूल कर लेंगे, अगर नबी हैं तो मेरा यह तोहफ़ा कबूल ना करेंगे। बस इससे ही उनके दीन कस इत्तिबा किया जाएगा। चुनांचे बिल्कीस ने 500 गुलाम, 500 बांदियाँ, बेहतरीन रेशमी लिबास और जेवरों के साथ आरास्ता करके उनके ऐसे घोड़ों पर बैठाया जिनकी कठियाँ सोने की और लगामें जवाहरात से सजी हुई थीं। 1000 सोने और चांदी की ईंटें और एक ताज जो बड़े बड़े कीमती मोतियों से सजा हुआ था, वगैरह वगैरह। एक खत के साथ अपने कासिद को रवाना किया। हुदहुद देखकर चल दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जिन्नी लश्कर को हुक्म दिया कि सोने चांदी की ईंटें बनाकर 6 मील तक उन्हीं ईंटों की सड़क बना दी जाए।
اور سڑک کے ادھر ادھر سونے چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی کے بھی جو جانور ہیں، ان سب کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑکیں بن گئیں۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئیں۔ خشکی طریقے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے، اور پھر حضرت سلیمان اپنے تخت کی دائیں جانب 5000 سونے کی کرسیاں، دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں طرف بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں، اور ان پر اپنے مقربین و خواص کو بیٹھایا۔ اپنے جنی اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بصف کھڑا کر دیا۔ وحشی جانور اور درندے اور چوپایوں کو بھی صف بصف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور شان و شوکت کی حکومت چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنی نظر میں بڑے بڑے قیمتی تحفے لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھیں، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، دوسروں کے تحفے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہے اور نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا۔ باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے، لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جا۔ اپنے ساتھ ہی جا کر کہہ دو کہ اگر یہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر ایسا لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے کوئی طاقت نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس لوٹا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر اس نے آئین سلطنت سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہدہد نے ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ عفریت نام کا ایک جن اٹھا اور بولا، آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پلک مارنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کے پل وہ تخت لے بھی آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تختہ سامنے رکھا ہوا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیان فاصلہ 2 ماہ کی راہ کا تھا، اور طول و عرض آپ پڑھ چکے ہیں۔ سبق: حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 ماہ کی راہ کا تھا۔ اتنی طویل دوری اور اتنے وزندار ہونے اور اتنے محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولیاء امت ہیں، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ قصہ پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ خدا حافظ۔